ہم تو اپنی ذات کے لیے نکلے ہیں، دوسرے تو دوسرے نمبر پر ہیں۔ پہلے تو میں نے گھر چھوڑا ہے، بیوی بچے چھوڑے ہیں، ہر چیز چھوڑی ہے، میں ایمان سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ پہلے تو میں خود اپنی ذات کو سامنے رکھوں کہ مجھے فائدہ ہو، اور مجھے فائدہ تب ہوگا جب میں دعوت دوں گا۔ دعوت دینے سے دوسروں کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ ایمان کی بات کریں گے مسلمان سے، اللہ پاک کی بڑائی کی بات کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کو بیان کریں گے، آخر وہ بھی تو مسلمان ہے نا، اس کے دل کو بھی فائدہ ہو جائے گا، اس کے دل میں بھی یہ بات اتر جائے گی۔ ہم تو اپنے دل میں اتارنے کے لیے، اپنا سبق پکا کرنے کے لیے روزانہ دعوت دیں۔ تو بہرحال اللہ کی صفات کا یقین دل میں آئے کہ اللہ کی ذات حق ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات حق ہے، اللہ کی طاقت حق ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ جو اللہ کا حکم ہوگا وہ چلے گا، جو لوگوں کا حکم ہوگا وہ نہیں چلے گا۔ تو ایمانیات ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ اور بہت اہم حصہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں وہ صحابہ والا ایمان دے دے، کیونکہ صحابہ کا ایمان اتنا اچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کو اپنی رضا کا اعلان کر دیا، جو میں تم سے راضی ہوں، تمہارا ایمان مجھے پسند ہے، تمہاری نماز مجھے پسند ہے، تمہارے اخلاق مجھے بہت پسند ہے، تمہارے معاملات مجھے پسند ہے، تمہاری زندگی مجھے پسند ہے، تم نے اپنی زندگی میرے نبی کے طریقے کے مطابق بنا لی ہے، اس لیے میں تم سے راضی ہوں۔ تو ایمان ہو تو صحابہ والا ایمان ہو۔ تو اب ہم ایمان سیکھ رہے ہیں، لیکن کون ایمان سیکھے گا؟ جو روزانہ ایمان کی دعوت دے گا۔ ایمان کس کو آئے گا بھائی؟ جو روزانہ ایمان کی دعوت دے گا۔ دیکھو ہم نے گھر چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، ماں باپ چھوڑے، کوئی بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے آیا، کوئی اپنا کاروبار چھوڑ کے آیا، کوئی ذمہ داریاں چھوڑ کے آیا، پتہ نہیں کس کس اہم کام میں لگے ہوئے تھے، سارے کام قربان کر دیے۔ کس لیے؟ کہ ایمان سیکھے۔ کس لیے چھوڑے بھائی؟ ایمان سیکھے۔ اور 24 گھنٹے میں وہ دعوت ہی نہیں دیتا، ایمان کو سیکھتا ہی نہیں ہے، دنیا بھی اپنی خراب کر رہا ہے، آخرت بھی خراب کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر دنیا بھی خراب کی، آخرت بھی خراب کر رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ دعوت نہیں دے رہا۔ دعوت نہ دینا بہت بڑا جرم ہے۔ یہ اس راستے میں نکل کر دعوت نہیں دے رہا تو پھر نکلا کیوں ہے؟ نکلا تو ایمان بنانے کے لیے، اور ایمان بنتا ہے دعوت دینے سے، اور دعوت وہ دے نہیں رہا، تو یہ تو دھوکہ کر رہا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے۔ گھر والوں سے کہا ہے کہ میں ایمان سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور ادھر آ کر دعوت نہیں دیتا، دھوکہ کر رہا ہے اپنے گھر والوں سے، ان کا حق مار رہا ہے۔ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ، اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت نہ دینا، یہ بدعہدی ہے، بے وفائی ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت نہیں دے رہا، آیا کس لیے ہے؟ اس لیے بھائیوں دعوت دینا بہت ضروری ہے راستے میں نکل کر، کیونکہ ایمان بنے گا تو دوسروں کو فائدہ ہوگا۔ ہمارا ایمان بنے گا تو ہم دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنیں گے، اور اگر ہمارا ایمان نہ بنا تو دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ کیسے بن جائیں گے؟ اس لیے ہر بھائی فیصلہ کرے کہ میں نے روزانہ دعوت دینی ہے۔ ہم تو اپنی ذات کے لیے نکلے ہیں، دوسرے تو دوسرے نمبر پر ہیں۔ پہلے تو میں نے گھر چھوڑا ہے، بیوی بچے چھوڑے ہیں، ہر چیز چھوڑی ہے، میں ایمان سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ پہلے تو میں خود اپنی ذات کو سامنے رکھوں کہ مجھے فائدہ ہو، اور مجھے فائدہ تب ہوگا جب میں دعوت دوں گا۔ دعوت دینے سے دوسروں کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ ایمان کی بات کریں گے مسلمان سے، اللہ پاک کی بڑائی کی بات کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کو بیان کریں گے، آخر وہ بھی تو مسلمان ہے نا، اس کے دل کو بھی فائدہ ہو جائے گا، اس کے دل میں بھی یہ بات اتر جائے گی۔ ہم تو اپنے دل میں اتارنے کے لیے، اپنا سبق پکا کرنے کے لیے روزانہ دعوت دیں کہ میرے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، اللہ پاک کی عظمت آ جائے، اللہ کی بڑائی میرے دل میں اتر جائے۔ میں تو اس لیے دعوت دے رہا ہوں
دوسرا اگر توجہ دھیان سے سنے گا، طلب سے سنے گا، اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ تو ہم نے تو اپنا سبق یاد کرنا ہے، جہاں جانا ہے، چاہے باہر گشتوں میں جائیں، بازاروں میں گشت کریں، یا کھیتوں میں گشت کریں، یا گلیوں میں گشت کریں، نیت اپنی کرنی ہے کہ میرا ایمان مضبوط ہو جائے۔ جو اپنی نیت کرے گا نا وہ مایوس نہیں ہوگا، اور جو دوسروں کی نیت کرے گا، بعض دفعہ لوگ بات نہیں سنتے، پھر یہ پتہ کیا کہے گا، یہ لوگ تو بات سنتے نہیں، کیا فائدہ نکلنے کا، چلو گھر واپس چلو، چلو گھر واپس چلو، ادھر تبلیغ میں کیا فائدہ، وہ بات تو سنتا نہیں ہے۔ اور بھائی اس کو سنانے کے لیے تھوڑا نکلا ہے، تو اپنے لیے نکلا ہے، تیرا ایمان بن جائے، تیرا اللہ پر یقین آ جائے، اللہ کی عظمت تیرے دل میں اتر جائے، تو بن گیا تو ساری دنیا بن جائے گی، ساری دنیا بن گئی اور تو نہ بنا، تجھے کیا فائدہ؟ ساری دنیا نیک ہو گئی، مسلمان بن گیا اور میں نہ بنا، مجھے کیا فائدہ؟ میں بن جاؤں، میں کیسے بنوں گا؟ تو میں دعوت دوں گا، ہر روز 3-4 گھنٹے دعوت دے، صبح کا بیان دعوت ہے، دعوت دینا بھی ہے، دعوت سننا بھی ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی ایک آدمی دعوت دے رہا ہے تو ہم دعوت نہ سنیں۔ جو ایمان کی طلب والا ہوتا ہے نا، وہ ایمان کی باتیں کرتا بھی ہے، وہ ایمان کی باتیں سنتا بھی ہے، دونوں طریقے سے ایمان دل میں اترتا ہے۔ ایمان کی باتیں کرنے سے بھی ایمان دل میں اترتا ہے، ایمان کی باتیں سننے سے بھی ایمان دل میں اترتا ہے۔ اس لیے جب کوئی بیان کر رہا ہو تو اس کو محبت پیار سے سنو، دھیان سے سنو، تو یہ ایمان کی محنت میں شامل ہو جائے گا۔ دعوت دینا بھی ایمان کی محنت میں شامل ہو گیا، دعوت کو سننا بھی ایمان کی محنت میں شامل ہو گیا۔ تو صبح کا بیان دعوت ہے، دو کی جوڑیاں بن کر ہم جاتے ہیں بازاروں میں، کھیتوں میں، محلوں میں، جا کر لوگوں کو تلاش کر کے جا کر دعوت دیتے ہیں، دو کی جوڑیاں بن کر دعوت دیتے ہیں، یہ بھی دعوت ہے، یہ بھی دعوت کا حصہ ہے۔ خصوصی گشت کرتے ہیں، خاص لوگوں سے ملتے ہیں، مثلا نمبردار صاحب ہیں، یا پرانے ساتھی ہیں، یا دین کے بڑے ہیں، یہ خصوصی دعوت، یہ بھی دعوت ہے۔ لیکن ہر ایک کے ساتھ دعوت دینے کا طریقہ مختلف ہے۔ علماء کے پاس جائیں گے تو ہم استفادے کی نیت سے جائیں گے، بھئی اللہ والے ہیں، نیک ہیں، ان کی کوئی بات سنیں گے، وہاں جا کر سنیں گے، وہاں سننے سے پیدا ہوگا۔ علماء کے پاس جائیں گے تو وہاں سے ایمان کی باتیں سننے سے پیدا ہوگا، سننے کے لیے جا رہے ہیں، استفادے کے لیے جا رہے ہیں۔ پرانے ساتھیوں سے مل رہے ہیں، اگر دعوت دینے کی ضرورت ہے دعوت دے کے، ورنہ ان سے سنیں گے، اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ اور گاؤں کا کوئی چودھری بڑا آدمی ہے، اس کو بھی دعوت دینے کے جا رہے ہیں، اس کی چیزوں سے متاثر نہیں ہونا، اس کی کوٹھی بڑی ہے، کار بڑی ہے، بڑا آدمی ہے، نہیں، اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہیں، لیکن بڑائی تو دین کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کی ضرورت ہے کہ یہ دین کی بات سنیں اور دین کی بات پر عمل کریں، اس کو کامیابی ملے گی، اس کی ضرورت ہے۔ تو ہم اس کی چیزوں سے متاثر نہ ہو، نہ اس کی چیزوں کی نفی کریں، اس کی چیزوں کو برا بھلا کہیں، کیا فائدہ تیری کوٹھی کا، کیا فائدہ تیری کار کا، یہ ادھر جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی۔ اس سے اس کو غصہ آ جائے گا کہ اچھا یہ مجھے دعوت دینے کے لیے آیا، میری محبوب چیزوں کا، کسی کے محبوب کو برا کہو گے تو تم سے خوش ہوگا، ناراض ہوگا؟ چاہے اس کا محبوب کالے رنگ کا ہے، اس کے دھبے پڑے ہوئے ہیں، داغ پڑے ہوئے ہیں، اس کا پیارا، اب تم کو تیرے محبوب کے ماتا کے داغ پڑے ہوئے ہیں، کہ اس کا رنگ کالا ہے، اس کے دانت باہر نکلے ہوئے ہیں، یہ فلاں ہے، وہ کہتے ہو یہ میرے محبوب کو برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ اب سے لڑ پڑے گا۔ اس لیے ان کی چیزوں کی نفی نہیں کرنی کہ تمہاری چیزیں ایسی ہیں، ختم ہو جائیں، یہ ان کی بھی اللہ نے آپ کو یہ نعمتیں دی ہیں، یہ نعمتیں اگر آپ اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں گے، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، دنیا کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کی آخرت بنے گی، آپ کی جنت بنے گی۔
آپ کو اللہ نے عزت دی ہے، اس عزت کو آپ دین کے لیے استعمال کریں گے، لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، آپ دین کی بات لوگوں سے کریں گے، لوگ آپ کی برکت سے، آپ کی وجہ سے ماشاءاللہ دین کی طرف آئیں گے، نمازیں پڑھیں گے، سب کو ثواب آپ کو ملے گا، آپ بہت بڑی جنت لے سکتے ہیں اگر آپ اس پیارے نبی والے کام کو کریں گے، پیارے نبی والی محنت میں لگیں گے، آپ کی جنت بہت بڑی بن سکتی ہے، اللہ آپ سے بہت خوش ہو سکتے ہیں، آپ انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتے ہیں، آپ کو اللہ نے یہ بہت بڑی نعمت دی ہے، اس کو استعمال کرو۔ جی پرانے ساتھیوں کے پاس جائیں تو ان کا احترام کریں، ان سے درخواست کریں کہ آپ حضرات نے گشتیں کی، سیروزے چلے 4 مہینے لگائے، آپ کی دعاؤں کی برکت سے ہم نکلے ہیں، آپ سے سرپرستی کی درخواست ہے، آپ اس علاقے کے ماشاءاللہ پرانے ساتھی ہیں، آپ ہماری رہبری کریں، کس سے ملاقات کرنی ہے، کس سے ملنا ہے، کس کس کے ارادے ہیں، آپ کو معلوم ہے، ہم تو نابینا ہیں، ہماری مثال تو نابینے کسی ہے، تو آپ کی مثال آنکھوں والوں کی طرح ہے، آپ جانتے ہیں کہ کون کون نکل سکتا ہے، کون، آپ ہماری نصرت کریں، ہماری رہبری کریں، ہماری سرپرستی کریں، پیار سے، محبت سے، ادب سے، کوئی چھوٹا موٹا ہدیہ ہو تو وہ بھی لے کے جا سکتے ہیں اس کے پاس، علماء کے پاس جائیں تو استفادے کی نیت سے، اور جتنا ہو سکے کوئی اچھا ہدیہ، کھانے پینے کی کوئی چیز ساتھ لے جائیں، آپ دین کے بڑے ہیں، آپ کی خدمت کریں گے، یہ دینی خدمات کر رہے ہیں، اس میں ہمارا حصہ پڑ جائے گا، ہے جی۔ تو دعوت جو ہے یہ بہت ضروری ہے، دعوت ایک اجتماعی ہے، جیسے بیان، صبح کا بیان، شام کا بیان، یہ اجتماعی دعوت ہے، ایک انفرادی دعوت ہے کہ دو دو کی جوڑیاں بن کر دعوت دینا، یا مسجد میں کوئی آ گیا ایک ایک آدمی کو دعوت دینا، یہ جو مسجد میں آتے ہیں یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، ہم جائیں گے تو دور دور جائیں گے، گھنٹے میں ایک آدمی ملے گا، پہاڑ پر چڑھیں گے اتریں گے ایک آدمی کے لیے، اور مسجد میں وہ خود آ گیا، یہ اللہ کی طرف سے انعام آ گیا، اب اس کی قدر کرے، جو بھائی مسجد میں آ جائے وہ دعوت سے خالی نہ جائے، ہر ساتھی، حضور فرماتے ہیں جیسے شکاری اپنے شکار کی طرف ہر وقت متوجہ ہوتا ہے، جب اس کو شکار نظر آتا ہے فوراً شکار کو نشانہ بناتا ہے، ایسے ہمارا ہر ساتھی دیکھ رہا ہو کہ کون آیا مسجد میں، کون وضو کرنے آیا، کون استنجا وضو کرنے کے لیے باہر لیٹرینیں بنی ہوتی ہیں، لوگ وہاں آتے ہیں، ہمارے ساتھی وہاں لوگوں سے ملیں، مسجد میں نہیں آیا مسجد سے باہر اس کو دعوت دو، جو مسجد کے اندر آئے اس کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے، سلام کرنا ہے، محبت سے ملنا، نام پوچھنا، بھائی صاحب آپ کا کیا نام ہے، ماشاءاللہ اپنا نام بتاؤ، میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، جی اپنا تعارف کرا دو، اس سے تعارف کر لو، پھر اس کو بتاؤ کہ ہم آپ کی مسجد میں کیوں آئے ہیں، ہمارے آنے کا کیا مقصد ہے، دیکھو ہم اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، اب ہم سے پوچھو کہ ہم کیوں آئے ہیں، اس کو اپنے آنے کا مقصد بناؤ کہ ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم پیارے نبی علیہ السلام کی امتی ہیں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، ہمارے پیارے نبی پاک آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اب وہ نبوت والا کام ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، نبوت والا کام ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہم اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے نکلے ہیں، ہم مل کر ایمان کی دعوت دیں، ایمان کی باتیں کریں گے، ایمان کی باتیں سنیں گے، اس سے ہمارا ایمان پکا ہوگا، جی ہم اس بات کا فکر کریں کہ ہر مسلمان نبی پاک والے کام کو اپنا کام بنا لیں، آؤ بھائی آپ کی مسجد میں اس لیے آئے ہیں، آؤ ہم مل کر فکر کریں کہ حضور کے زمانے میں تو ہر مسلمان دعوت دے رہا تھا، ہر مسلمان دین کی خدمت کر رہا تھا، اب دیکھو کتنے مسلمان ہیں جو دعوت دے رہے ہیں، دعوت کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، بہت تھوڑے ہیں، آؤ مل کر محنت کریں کہ ہر مسلمان پیارے نبی کے کام کو اپنا کام بنا لیں، اس لیے ہم آپ کی مسجد میں آئے ہیں کہ آپ کی بستی کا ہر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو اپنا کام بنا لے،
حضور والی محنت کو اپنی محنت بنا لے، حضور والے غم کو اپنا غم بنا لے، حضور والے فکر کو اپنا فکر بنا لے۔ ہم آپ کی بستی میں اس لیے آئے ہیں کہ یہ سب حضور کے امتی ہیں، اور حضور والا کام ان سب کی ذمہ داری ہے، اور یہ ہمارے بھائی بیچارے کسی وجہ سے اس کام کو نہیں سمجھ سکے اور دکانوں میں زمینوں میں مست ہو گئے ہیں اور اسی میں لگے ہوئے ہیں، دین کی محنت کو چھوڑا ہوا ہے، ان کا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر یہ سارے دین کی محنت میں لگ جائیں، اللہ اکبر، تو دنیا میں دین پھیل جائے گا، کروڑوں اربوں انسان جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ اور اگر یہ دین کی محنت میں نہیں لگیں گے تو کتنا نقصان ہو جائے گا، کتنے لوگ جہنم کی آگ بن جائیں گے۔ ہم آپ کی بستی میں اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے بھائی ہیں، سارے مسلمان ہیں، حضور کے امتی ہیں، اور حضور والا کام ان کا کام ہے، لیکن یہ بیچارے سمجھتے نہیں ہیں کہ نبی کا کام ہمارا کام ہے۔ آؤ مل کر محنت کریں تاکہ اس بستی کا ہر مسلمان، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، جوان نبی علیہ السلام کے کام کو اپنا کام بنا لے۔ تو ایک ایک سے مل کر یہ دعوت دیں گے۔ ہمارے دلوں میں ایمان مضبوط ہو جائے، ہم اس لیے نکلے ہیں۔ ایمان مضبوط ہوگا تو ہمارے لیے نمازیں پڑھنی آسان ہوں گی، روزے رکھنے آسان ہوں گے، حج کرنا آسان ہوگا، ماں باپ کی خدمت خوشی سے کریں گے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک خوشی سے کریں گے، مسافروں کی خدمت خوشی سے کریں گے، پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جائے گی۔ اگر ہمارا ایمان پکا ہو جائے گا، پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جائے گی۔ تو ہم اپنے ایمان کو پکا کرنے کے لیے نکلے ہیں کہ ہمارا ایمان پکا ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے، ایمان کو مضبوط بنانا ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ کی بستی میں آئے ہیں کہ آپ کی بستی کا ہر مسلمان اللہ کے راستے میں نکلے۔ جیسے ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے نکلے ہیں، یہ بھی اللہ کے راستے میں اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے نکلے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان میں ایمان نہیں ہے، ایمان ہے، اللہ کا شکر ہے، نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، لیکن دیکھو ایک ہوتی ہے چراغ کی روشنی اور ایک ہے 500 پاور کے بلب کی روشنی اور ایک ہے سورج کی روشنی۔ فرق ہے یا نہیں؟ چراغ کی روشنی میں تو چہرہ بھی نظر نہیں آتا، لکھائی نہیں آدمی پڑھ سکتا، لیکن 500 پاور کا بلب ہو اس میں چہرہ بھی نظر آتا ہے اور پڑھائی بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جب سورج نکل آتا ہے تو ہر جگہ روشن ہو جاتی ہے، ہر جگہ روشنی روشنی ہو جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے ذرات بھی نظر آتے ہیں سورج کی روشنی میں۔ اب روشن دان سے روشنی پڑ رہی ہے نا، اندر آ رہی ہے، تو آپ اس کو دیکھو گے نا تو جو چھوٹے چھوٹے ذرات آپ کو نظر آئیں گے۔ سورج کی روشنی میں چھوٹے چھوٹے ذرے بھی نظر آتے ہیں۔ ایمان ہمارا بھی ہے، ایمان اولیاء اللہ بزرگان دین کا بھی ہے، ایمان صحابہ کا بھی ہے، امام انبیاء علیہ السلام کا بھی ہے۔ ہر ایک کے ایمان کا نور الگ الگ ہے۔ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، اس کا نور بہت کم ہے۔ اولیاء اللہ بزرگان دین کا ایمان ہم سے زیادہ مضبوط ہے، اور صحابہ کا ایمان ماشاءاللہ کتنا پڑھ، اور نبیوں کا ایمان ان کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایمان کی محنت کرنی ہے تاکہ ہمارے ایمان کی روشنی ہر روز بڑھے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر اس کا اچھا موقع ہوتا ہے، آدمی گھر بار سے فارغ ہوتا ہے، بیوی بچوں سے فارغ ہوتا ہے، آگے ہر ایک کو چھوڑ دیتا ہے، تو آسانی کے ساتھ پھر ایمان کی دعوت دیتا ہے۔ اس سے پھر اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ وہ اپنے ایمان کو مضبوط کر کے جب گھر جاتا ہے تو گھر والے اس کے ایمان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے اندر نمازوں کا شوق، تہجد کا شوق، نفلوں کا شوق، قرآن پڑھنے کا شوق، ماں باپ کی خدمت کا شوق، سچ بولنے کا شوق، یہ ساری نعمتیں اس کو مل جاتی ہیں، یہ ساری نعمتیں اس کو مل جاتی ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں کہ ان کا ایمان بھی مضبوط ہو جائے، ان کی نمازیں بھی مضبوط ہو جائیں، ان کا علم بھی مضبوط ہو جائے، اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں، ان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا غم اور فکر پیدا ہو جائے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں کہ ہر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اپنا کام بنا لے، حضور والی محنت کو اپنی محنت بنا لے، حضور والے غم کو اپنا غم بنا لے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں، ان کو پورے دین کی فکر لگ جائے کہ پورا کا پورا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، یہ ان کے فکر میں شامل ہو جائے۔
ابھی تک تو یہ بس ایک دکان، ایک چھوٹی سی بیوی، ایک چھوٹی سی دکان، ایک چھوٹی سی کار، اسی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں یہ کنویں سے نکل کر سمندر میں چلے جائے۔ وہ سمندر کا مینڈک جانتے ہیں، وہ کنویں میں سیلاب آیا، کنویں میں آ گیا، تو کنویں کا مینڈک پوچھتا بھائی سمندر کتنا بڑا ہے؟ کہتا بھائی وہ تو بہت بڑا، تمہیں سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ کہتا چلو، اس نے آدھا چکر لگا دیا کنویں کا۔ کہتا اتنا بڑا سمندر ہوگا نا؟ کہ نہیں بھائی وہ تو بہت بڑا ہے۔ اس نے پورا چکر لگا دیا کنویں کا۔ کہتا دیکھو اتنا بڑا چکر میں نے لگا دیا، اتنا بڑا سمندر ہے نا؟ کہتا نہیں بھائی، اس نے 2-3 چکر لگا دیے۔ کہتا اتنا بڑا تو ہوگا نا سمندر؟ انہوں نے کہا تو نہیں سمجھ سکتا، جب تو سمندر میں جائے گا پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ اب ہم کنویں کے مینڈک، گھروں میں رہ کر ایک بیوی، 2 بچے، ایک دکان، ایک کار، بس یہی زندگی کا مقصد۔ انبیاء علیہ السلام، ان کے سامنے ساری دنیا، سارا علاقہ، قیامت تک کا زمانہ، کتنا فرق ہے؟ ساری دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، قیامت تک آنے والے انسانوں میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، قیامت تک آنے والے انسان جہنم کی آگ سے بچ جائیں، جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اب بتاؤ ہمارے فکر میں ان کے فکر میں کتنا فرق ہے؟ ہم تو کنویں کے مینڈک ہیں۔ نبیوں والا فکر ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا، گھر بیٹھے رہیں گے۔ اگر ہم گھر بیٹھے رہیں گے تو انبیاء والا فکر ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ نکلیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا انبیاء علیہ السلام کا کیا فکر تھا، نکلنے سے معلوم ہوگا۔ اس لیے ہم لوگوں کو نکالتے ہیں تاکہ ان کو نبیوں والا فکر سمجھ میں آئے کہ انبیاء علیہ السلام کا کیا فکر تھا۔ وہ خاص طور پر ہمارے نبی علیہ السلام، پہلے نبی تو ایک قوم، ایک علاقے، ایک خاص وقت کے لیے آتے تھے نا۔ ہمارے نبی علیہ السلام دنیا کی ساری قوموں کی طرف، سارے علاقوں کی طرف اور قیامت تک کے لیے آئے ہیں۔ حضور قیامت تک کے نبی ہیں، ساری قوموں کے، ساری زبانوں والوں کے، سب علاقوں والوں کے نبی ہیں۔ تو آپ کا فکر عالمی فکر تھا، آپ ایک علاقے کا فکر نہیں کرتے تھے کہ مکہ مدینے میں دین آ جائے، حجاز میں دین آ جائے، نہیں، آپ کا فکر پوری دنیا کا تھا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کا تھا۔ آپ کا فکر بہت بڑا تھا۔ نکلیں گے تو حضور والا فکر سمجھ میں آئے گا کہ حضور کا کیا فکر تھا۔ اور ماشاءاللہ جو حضور والے فکر کو اپنا فکر بنا لے گا اس کی پرواز تو بہت اونچی ہوگی۔ اللہ اکبر، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے ساتھ مشابہت کرے گا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ جو انبیاء علیہ السلام والا فکر، امام الانبیاء والا فکر لے گا وہ کہاں سے کہاں چلے جائے گا۔ اللہ نے اتنی بڑی دولت دی ہے، یہ فکر، انسان کے دماغ میں فکر کی قوت اللہ نے رکھی ہے، فکر، سوچ، فکر، یہ بہت بڑی دولت ہے اور بہت قیمتی دولت ہے اور بہت بڑھیا دولت ہے۔ یہ اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ فکر ہمیں کہاں لگانا ہے؟ ایک ہے کہ گارے مٹی میں لگا دو، چھوٹے سے مکان میں لگا دو، چھوٹی سی دکان میں لگا دو، 2 بچوں میں لگا دو۔ ایک ہے کہ اپنے فکر کو پورے عالم میں لگاؤ، جیسے انبیاء علیہ السلام پوری دنیا کو سامنے رکھ کر سوچتے تھے کہ سارے دنیا کے انسان، مرد، عورتیں، تاجر، زمیندار، سب جہنم کی آگ سے بچ جائیں، سب جنت میں جانے والے بن جائیں، سب نیک بن جائیں، سب نمازی بن جائیں، سب ایمان والے بن جائیں، سب اچھے اخلاق والے بن جائیں، سب اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ انبیاء علیہ السلام کا فکر کیا ہوتا تھا؟ سارے انسانوں کا، اور خاص طور پر سید الانبیاء، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر پوری انسانیت کے لیے تھا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کا فکر تھا۔ یہ فکر ہم لے کر جائیں، حضور والا فکر، حضور والا غم ہم لے کر جائیں۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے اس رستے کی۔ اس رستے کی سب سے بڑی دولت، سب سے خاص چیز کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا فکر لے کر جائیں، حضور والا غم لے کر جائیں، حضور والا درد لے کر جائیں۔
یہ انسان کو بہت اونچا لے جائے گا، اللہ کے بہت قریب کر دے گا. اس کی جنت عام لوگوں کی جنت سے بہت بڑی ہوگی. اس کی برکت سے جس کے اندر حضور والا فکر ہے، کروڑوں انسان جنتی بنیں گے. اب جو کروڑوں انسانوں کی جنت کا ذریعہ بنا ہے، اس کی جنت کیسی ہوگی؟ جو کروڑوں انسانوں کے لیے جنت کا ذریعہ بنا ہے، اس کی وجہ سے کروڑوں انسان جنتی بنے، تو اللہ اس کو کتنی بڑی جنت دیں گے؟ اللہ تعالیٰ اس سے کتنا راضی ہوں گے؟ تو اللہ نے ایک عجیب کام دے دیا، ایک عجیب محنت دے دی. یہ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو بہت بہت جزائے خیر دے، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھرے. اتنا اللہ کے سامنے روئے، اتنی دعائیں مانگی کہ اللہ وہ راستہ کھول دے جس راستے سے، جس محنت سے امت ہدایت پر آئے گی. تو اللہ پاک نے یہ راستہ کھولا کہ یہ امت ہدایت پر تب آئے گی جب یہ صحابہ کی ترتیب پر چلے گی. اللہ نے ان کے دل پر یہ بات کھولی کہ انسانوں کی ہدایت کا راستہ کیا ہے، کہ جب مسلمان صحابہ کی ترتیب پر آئیں گے کہ اپنا مال لگائیں، اپنی جان لگائیں، پوری دنیا کا فکر کریں، پوری دنیا میں جائیں، پوری دنیا کے لوگوں کو دین پہنچائیں، صحابہ کی ترتیب پر آ جائے، پھر انسانیت کے لیے ہدایت کا راستہ کھلے گا. تو اللہ پاک نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، اتنا روئے کہ اللہ نے ان کے اوپر کھول دیا کہ امت کی ہدایت کا ایک ہی حل ہے کہ امت صحابہ والی محنت پر آ جائے، صحابہ والی ترتیب پر آ جائے. یہ تو تین چلے 2.5 گھنٹے ہوئے تو بزرگوں نے ایسے جیسے ہم بچے کو ٹافی نہیں دیتے کہ ٹافی کھا لو اسکول چلے جاؤ، ٹافی کھا لو مدرسے چلے جاؤ. جب یہ بڑا ہو جائے گا اس کو خود اہمیت سامنے آ جائے گی کہ بھائی پڑھائی تو بہت ضروری ہے. پھر نہیں جائے گا، پھر تو تھپڑ بھی لگائیں گے. شروع میں ٹافی دیتے ہیں تو یہ بزرگوں نے چلے کی ٹافی دے دی، 4 مہینے کی ٹافی دے دی. چلو نکلیں گے، ان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کام ہے، یہ ذمہ داری ہے، پھر خود کریں گے. ابھی تو یہ نابالغ ہیں، جب بالغ ہو جائیں گے تو ان کو پھر بلوغت کی ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. بچے کو کیا پتا کہ شادی کیا ہوتی ہے، نکاح کیا ہوتا ہے، دلہن کیا ہوتی ہے؟ اگر اس کو پتہ بھی چل جائے تو وہ ناپتہ ہونے کے برابر ہے. چھوٹے بچے کہ میں اس عورت سے شادی کروں گا، اس کو کیا پتا شادی کا کیا مقصد ہے؟ وہ جو دیکھا دیکھی کہتا میں اس کی شادی کروں. جو تبلیغ میں نہیں نکلا، حضور والے فکر کو نہیں سمجھا، وہ نابالغ ہے، بالغ نہیں ہے. وہ سمجھ آ جائے گی، نکلیں گے پھریں گے تو پھر سمجھ آئے گی کہ انبیاء علیہ السلام کیا چاہتے تھے، انبیاء علیہ السلام کا کیا فکر تھا، کیا غم تھا ان کا. اس فکر اور غم کو سیکھنے کے لیے نکلے ہیں. بعض لوگ تو ماشاءاللہ قرآن و حدیث کے عالم ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو پہلے بہت کچھ دے رکھا ہے. اگر وہ نہ بھی نکلیں پھر بھی ماشاءاللہ وہ تو عالم ہیں، محدث ہیں، وہ تو پہلے ہی حضور والے فکر کو جانتے ہیں. ہم جیسے لوگ جو دکاندار ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کو نکلنے کی بہت ضرورت ہے، ان کو نکلنے کی بہت ضرورت ہے. ہاں اگر وہ لوگ بھی اپنی فرصت کا وقت نکلنے میں لگائیں گے تو امت کو بہت فائدہ ہوگا. ان کے نکلنے سے، ان کی دعاؤں سے، ان کی توجہات سے امت کو بہت فائدہ ہوگا. اس لیے ہم علماء کے پاس جاتے ہیں تو یہ نہیں کہنا کہ تم نے چلہ کیوں نہیں لگایا، تم 2.5 گھنٹے کو نہیں، وہ بیچارہ 8 گھنٹے تو پہلے دے رہا ہے، 10 گھنٹے دے رہا ہے، پڑھا رہا ہے. اس کو کہتے تم 2.5 گھنٹے نہیں دیتے، تم گشت نہیں کرتے. بھائی وہ تو پہلے ہی دین کے کام میں لگے ہوئے، ہم تو ان کے بعد دعاؤں کے لیے جاتے ہیں. تو بہرحال عمومی لوگوں کے لیے یہ رستہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلے پھریں. ان کو نبیوں والا فکر سمجھ میں آئے گا، نبیوں والا کام سمجھ میں آئے گا. ان کی زندگی بنے گی، ان کی آخرت بنے گی، وہ بڑے بڑے درجات حاصل کریں گے اگر اللہ کے راستے میں نکلیں گے. اس لیے بھائی ہر مسلمان کو اللہ کے راستے میں نکالو. جس مسجد میں بھی جائیں ایک ایک مسلمان سے ہماری ملاقات ہو. بزرگ کہتے ہیں کہ جس مسجد میں جاؤ اسی مسجد کے لوگوں سے ملو، سارے شہر میں نہ پھرو.
پھر تمہاری محنت تقسیم ہو جائے گی. محنت کو پہلے ایک جگہ لگاؤ، وہاں جب ایک مسجد میں کام پورا ہو گیا اب دوسری مسجد میں جاؤ، پھر اس میں پوری قوت طاقت لگاؤ، پھر تیسری مسجد میں جاؤ. یہ ترتیب ہے محنت کی، اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں جس مسجد میں جاؤ پہلے اسی مسجد کے لوگوں سے ملو، چاہے وہ بازار میں ہے چاہے وہ کسی کارخانے میں ہے. بے شک وہ 1 میل جانا پڑے 2 میل جانا پڑے، جائیں گے اس کے پاس. ہو اسی مسجد کا، ہو اسی مسجد کا، اسی مسجد کے لوگوں سے ملو پہلے. اپنی محنت کو انہی پر لگاؤ کہ وہاں دین کا کام، وہاں 5 امال شروع ہو جائے، وہاں سے نقد جماعت نکل جائے، وہاں سے 4 مہینے کی جماعت نکل جائے. اسی مسجد میں اپنی محنت کو مرکوز کرو، سارا قوت اس پر لگا دو. اب 3 دن یا 2 دن وہاں کام کیا، اب دوسری مسجد میں چلے گئے، پھر وہاں جا کر اپنی محنت کرو. اس طریقے سے مسجد وار کام ہے. یہ ہمارا کام کیا ہے؟ مسجد وار کام ہے. ایک مسجد اگر مسجد والے مضبوط ہو جائیں گے انشاءاللہ وہ دوسری مسجد والوں کو تیار کر لیں گے. ایک مسجد سے ہزاروں مسجدوں میں کام اٹھ سکتا ہے. ایک مسجد والے اگر مضبوط ہو جائیں تو ایک مسجد والے ہزاروں مسجدوں کے لیے ذریعہ بن سکتے ہیں. دیکھو یہ رائے گڑھ کی ایک مسجد ہے، یہاں بزرگوں نے محنت کی، قربانیاں کی، اتنی قربانیاں کی کہ اب ساری دنیا سے مجمع آ رہا ہے اور یہاں سے جماعتیں نکل کر ساری دنیا میں جا رہی ہیں. اب بتاؤ یہ مسجد لاکھوں انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن نہیں بن رہی؟ یہی ترتیب مسجد نبوی میں تھی. مسجد نبوی کی جماعت مضبوط جماعت تھی، حضور کی مسجد کی جماعت مضبوط جماعت تھی. فکر والے تھے، مشورے والے تھے، مشورے کرتے تھے، گشتیں کرتے تھے، جی لوگوں سے ملتے تھے، سفر کرتے تھے، دور دور جاتے تھے. تو مسجد نبوی کی جماعت کی برکت سے ساری دنیا میں دین پھیلا. تو ہمارے بزرگ جو ہیں مسجد نبوی کی مثال پیش کرتے ہیں کہ بھئی ہر مسجد کو مسجد نبوی کی ترتیب پر لاؤ. ہر مسجد کو مسجد نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی ترتیب پر لاؤ. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں مشورہ ہوتا تھا، ہر مسجد میں مشورہ ہو پوری دنیا کے بارے میں، علاقوں کے بارے میں، اپنے محلے کے بارے میں، مردوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں، تاجروں کے بارے میں، ذمہ داروں کے بارے میں مشورہ ہو. مسجد نبوی میں تعلیم و تعلم تھا، حدیثیں سنی جاتی تھی، حدیثیں بیان کی جاتی تھی، تو ہر مسجد میں تعلیم بھی ہو. صحابہ کے گھروں میں حدیثیں سنی جاتی تھی، سنائی جاتی تھی، تو ہر گھر میں تعلیم ہو. حضور گشت کرتے تھے، حضور ایک خیمے سے دوسرے خیمہ، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمہ، حضور نکل کر لوگ مکہ شریف میں حضور ایک آدمی سے جا کر ملاقات کرتے، گشت کرتے تھے، ایک آدمی سے ملاقات کرتے تھے. یہ گشت ہر نبی کی سنت ہے، ہر نبی نے گشت کیا ہے. اپنی قوم تک دین پہنچانے کے لیے ہر نبی چل کر گیا ہے، ہر نبی چل کر گیا ہے. اور ہر نبی جب دعوت دیتا ہے اپنی دعوت کا بدلہ کسی سے نہیں مانگتا. وہ کہتا ہے میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اس کا بدلہ اللہ سے لوں گا. تو گشت کرنے والے لوگوں سے بدلہ نہ لیں کہ ہم تمہارے پاس آئے، ہم دین کی محنت لے کر آئے، ہم تمہیں دین کی بات بتا رہے ہیں اس لیے ہمیں پیسے دو، ہمیں کھانا کھلاؤ. نہیں بھائی، نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ دعوت کرتا ہے، دعوت دیتا ہے تو کسی سے اجر نہیں لیتا، کسی سے بدلہ نہیں لیتا، چل کر جاتا ہے، کسی سے بدلہ نہیں لیتا. اچھا کوئی نبی کو مارے، دھکے دے، برا بھلا کہے تو نبی بدلہ نہیں لیتا. نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی بدتمیزی کی گئی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالا گیا، آپ کو مارا گیا، آپ کے دانت شہید ہوئے، آپ کے سر میں کھوج چبھا، آپ کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی، لیکن آپ نے بدلہ نہیں لیا. نبی بدلہ نہیں لیتا، معاف کر دیتا ہے. تو ہم بھی گشت پر جائیں گے، کوئی ہمارے ساتھ بدتمیزی کرے، کوئی غلط رویہ اختیار کرے تو ہم بدلہ نہیں لیں گے، ہم معاف کر دیں گے. یہ محنت حضور کی ترتیب پر چلنی ہے. تو گشت یہ بھی نبیوں کا طریقہ ہے.
اب نکلنا، اپنے گھر کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جانا، یہ بھی صحابہ نکلتے تھے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جی۔ ان کے ہاں تو 3 دن اور چلہ نہیں ہوتا تھا، ان کے ہاں یہ ہوتا تھا کہ جب تک دین کا تقاضا پورا نہیں ہوگا ہم واپس نہیں آئیں گے۔ اس میں 3 دن لگ جائیں، 7 دن لگ جائیں، مہینہ لگ جائے، 2 مہینے لگ جائیں۔ ان کے ہاں دنوں کی قید نہیں تھی، صحابہ کے ہاں چلہ 4 مہینے کی ترتیب نہیں تھی، ان کے ہاں یہ تھا کہ جب تک دین کا تقاضا پورا نہیں ہوگا ہم واپس نہیں آئیں گے۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ تو گھروں کو واپس بھی نہیں آئے، ان کی قبریں وہاں بن گئی، جہاں گئے وہاں سے اور آگے چلے گئے، وہاں سے اور آگے چلے گئے، دین پھیلاتے 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 ان کی قبر ہی دوسرے ملک میں بن گئی، گھر واپس ہی نہیں آئے۔ ایسا بھی ہوا۔ تو اصل تو ہے صحابہ کی ترتیب۔ یہ تو بزرگوں نے ہماری کمزوری کو سامنے رکھ کر چلو بھئی یہ مہینے میں 3 دن لگا لیں، سال میں چلہ لگا لیں، ہر سال 4 مہینے لگا لیں، یہ ایک دفعہ زندگی میں 4 مہینے لگا لیں، اچھا جی ملکوں میں چلے جائیں 7 ماہ کے لیے، سال کے لیے۔ وہ تو ہماری بزرگوں نے ہماری کمزوری کو دیکھ کر یہ ترتیب رکھی ہے کہ ابھی ہمارے اندر وہ استعداد نہیں ہے کہ ہم صحابہ کی طرح اپنی قبریں وہاں بنوا دیں، جس ملک میں جائیں بس اتنا ٹھہریں جب تک دین زندہ نہ ہو ہم اپنے ملک میں واپس ہی نہ آئیں۔ یہ ہے صحابہ کی ترتیب، لیکن یہ ہم کر نہیں سکتے، ابھی ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، یہ ہمارا ماحول ابھی ایسا نہیں ہے۔ ہمارے تو گھر سے کوئی علاقے سے 4 مہینے کے لیے چل جائے تو لوگ وہ سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، ہائے یہ 4 مہینے کے لیے چلے گیا، اس کو لوگ برداشت نہیں کرتے۔ تو یہ کیسے برداشت کریں گے کہ ہم وہاں جا کر ہماری قبر وہاں بن جائے؟ ابھی ماحول نہیں ہے، اس لیے ابھی بزرگوں نے ٹافیاں رکھی ہیں، چلے کی ٹافی، 4 مہینے کی ٹافی، 7 مہینے کی ٹافی، سال کی ٹافی، چلو ابھی یہ ٹافیاں کھاؤ بھی۔ اس کے بعد صحابہ کی ترتیب آئے گی۔ جب ہم اس ترتیب میں مضبوط ہو جائیں گے، پکے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ہمارے معاشرے میں استعداد پیدا کر دیں گے، پھر انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے ملکوں میں، جا کر ہماری بھی قبریں بنیں گی، ہم بھی جا کر وہاں ڈیرے لگائیں گے، جب تک دین زندہ نہیں ہوگا واپس نہیں آئیں گے۔ ہمارے بچوں میں استعداد پیدا ہو جائے گی، ہماری بیویوں میں استعداد پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ جو اعمال ہیں استعداد پیدا کریں، گھر کی تعلیم، مسجد کی تعلیم، گشت، سہروزہ، چلہ، 4 مہینے، اس سے مستورات کا کام 15 دن، 2 مہینے، اس سے ہماری عورتوں میں استعداد پیدا ہوگی دین کی۔ یہ جو موجودہ ترتیب ہے اس سے ہمارے اندر استعداد پیدا ہوگی، صحابہ والی ترتیب کی، صحابہ والی ترتیب کی استعداد پیدا ہوگی۔ تو اگر ہم اس ترتیب کو ہی نہیں چل رہے تو صحابہ کی ترتیب پر کیسے آگئے؟ بھئی ایک آدمی نورانی قاعدہ نہیں پڑھتا، الف با تا سا جیم ہا نہیں پڑھتا، وہ قرآن کیسے پڑھ لے گا بھائی؟ بخاری شریف کیسے پڑھ لے گا بھائی؟ اس بیچارے کو تو نورانی قاعدہ نہیں آتا، وہ ترمذی شریف، بخاری شریف، ہدایہ شریف پڑھ لے گا؟ کیوں بھائی؟ ایک کو ABC نہیں آتی وہ ایم اے انگلش کر لے گا؟ کیوں بھائی؟ بابا پہلے ABC تو پڑھو پھر ایم اے انگلش کرنا، علی بات ایسا تو پڑھو پھر بخاری شریف پڑھنا، پھر قرآن شریف پڑھنا۔ تو یہ تبلیغ کی جو محنت ہے یہ علی بات آسا ہے، سروزہ لگانا، چلہ لگانا، 4 مہینے لگانا، کیونکہ جب تک نورانی قاعدہ نہیں پڑھو گے قرآن پڑھنا نہیں آئے گا۔ جب تک ہم چلہ 4 مہینے، ہر سال 4 مہینے، سال، یہ ترتیب پر نہیں آئیں گے تو ہم صحابہ کی ترتیب پر نہیں آ سکتے، کہ وہ تو بہت بڑی ترتیب ہے نا، اس میں بڑی قربانی ہے، اس میں بڑے ایمان کی ضرورت ہے، اس میں بڑے اخلاص کی ضرورت ہے۔ تو ہم مولانا الیاس رحمۃ اللہ کام اس لیے شروع کیا تھا کہ آہستہ آہستہ امت صحابہ کی ترتیب پر آئے۔ کس ترتیب پر آئے بھائی؟ آپ نے بھی نیت کر لی انشاءاللہ، ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نے آہستہ آہستہ کس ترتیب پر آنا ہے؟ صحابہ کی ترتیب پر آنا ہے، کہ ہر مسلمان جب اس کو کہا جائے اللہ کے راستے میں نکل جاؤ وہ نکل جائے، جس کے ساتھ کہا جائے اس کے ساتھ چلا جائے، جس طرف اس کو کہا جائے اس طرف چلے جائے، جتنے وقت کے لیے کہا جائے اتنے وقت کے لیے چلے جائے، جتنے مال کے لیے کہا جائے اتنا مال لگا دے، یہاں پہنچنا ہے۔ جب چاہیں
جب چاہو، جس وقت چاہو، جس کے ساتھ چاہو، جتنے وقت کے لیے چاہو، ہم تیار ہیں۔ کہاں پہنچنا بھائی؟ جب چاہو، جتنے وقت کے لیے چاہو، جس کے ساتھ چاہو، جس طرف چاہو، جتنے وقت کے لیے چاہو، ہم تیار ہیں۔ یہاں پہنچنا ہے۔ یہاں پہنچنے کے لیے ہے مقامی کام کرو، 5 اعمال کرو، چلے لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ، 7 مہینے لگاؤ، جو آسان ترتیب ہے وہ کر لو۔ دیکھو جو بچہ 1 کلو وزن اٹھائے گا نا، آہستہ آہستہ جب بڑا ہوتا جائے گا، ایک وقت آئے گا 40 کلو وزن اٹھا لے گا، 3 من کی بوری اٹھا لے گا۔ لیکن بچے کے سر پر آپ 3 من کی بوری رکھ دو، اٹھائے گا کیا؟ اس کا اپنا ہی بھیجا نکل جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ اس کے سر، چھوٹا بچہ ہے، 1 2 سال کا، 5 سال کا، اس کے سر پر 3 من کی بوری رکھ دو، انشاءاللہ شہید ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ بوری گرے گی یا اس کا منگا ٹوٹے گا یا اس کا بھیجا نکل جائے گا؟ وہ ابھی نہیں اٹھا سکتا، بابا بچہ ہے، یہ 3 من کی بوری کیسے اٹھائے گا؟ تو ہم دین کے اعتبار سے بچے ہیں، ہم کہاں صحابہ کی ترتیب بنا سکتے ہیں؟ لیکن نیت تو کر سکتے، دعا تو مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ہم نے صحابہ کی ترتیب کی نیت کر لی ہے، اللہ ہم نے صحابہ کی ترتیب کی نیت کر لی ہے، اللہ تمہاری مدد فرما، ہمیں اس تک پہنچا دے۔ جب بھی دین کا تقاضا آئے ہم نکل جائیں، جب ہمیں کہا جائے ہم اللہ کے راستے میں نکل جائیں، جس کے ساتھ کہا جائے اس کے ساتھ چلے جائیں، جس طرف ہمیں کہا جائے، جس علاقے کے لیے کہا جائے اس علاقے میں چلے جائیں، نہ ہم سردی کو دیکھیں نہ گرمی کو دیکھیں، جہاں کے لیے کہا جائے وہاں چلے جائیں، اور جتنے وقت کے لیے کہا جائے اتنے وقت کے لیے چلے جائیں۔ اللہ ہمیں وہاں پہنچا دے، اللہ ہمیں یہاں پہنچا دے۔ تو بھائی اگر تو اصلی ہدف سامنے ہوگا، صحابہ کا کام، صحابہ کی ترتیب سامنے ہوگی، پھر تو ہم اس کام کو سمجھیں گے کہ ہم ابھی چھوٹے ہیں، تھوڑا کر رہے ہیں، ہمیں زیادہ کرنا چاہیے۔ جب صحابہ کی ترتیب سامنے ہوگی پھر تو ہم کہیں گے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے، اور اگر صحابہ کی ترتیب سامنے نہیں ہوگی تو پھر ہم تو بہت کچھ کر رہے ہیں۔ دیکھو جی، میں ہر سال پابندی سے چلہ لگاتا ہوں، میرا سرودا کبھی مس نہیں ہوا، ہاں میں 2 تعلیمیں کرتا ہوں، میں 2 گشت کرتا ہوں، دیکھو میں کتنا بڑا داعی ہوں، میں کتنا کام کر رہا ہوں۔ جی پھر یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا کہ میں بڑا کام کر رہا ہوں، اور جب صحابہ کی ترتیب سامنے آئے گی پھر کہے گا میں تو کچھ نہیں کر رہا، یا اللہ بہت تھوڑا ہے، صحابہ نے تو بہت کیا ہے، میں تو صرف 2 گشت کرتا ہوں، صحابہ تو گھنٹوں گھنٹوں پھرتے تھے، اللہ کے نبی صبح سے نکلے ہوئے ہیں، 8 بج گئے، 9 بج گئے، 10 بج گئے، سر پر سورج آ گیا، نہ کوئی ناشتہ ہے نہ کوئی کھانا ہے، آپ دعوت دے رہے۔ اب یہ چیز جب سامنے ہوگی تو پھر ہمیں شرم نہیں آئے گی کہ دیکھو ہم ناشتے کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے کوئی ناشتہ بھی نہیں کیا، کوئی کھانا بھی نہیں کھایا، صبح سے دعوت دے رہے ہیں اور سورج سر پر آ گیا، دوپہر ہو گئی ہے، پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ ایک خیمے سے دوسرے خیمہ، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمہ، مینا میں جاتے خیمے لگے ہوتے تھے، ایک خیمے والوں کو دعوت دی، اس سے فارغ ہوئے دوسرے، اس سے فارغ ہوئے تیسرے والے، خیمہ در خیمہ پھر رہے۔ اگر حضور کی ترتیب سامنے ہوگی تو ہمیں اپنے کام پر شرم آئے گی کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے۔ پھر ہمیں پتہ چلے گا جب حضور کی ترتیب سامنے آئے گی۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگو، ہماری ابھی جو کام ہے بالکل ابتدائی ہے، ہماری قربانی ابتدائی ہے، ہم نے صحابہ کی ترتیب پر پہنچنا ہے۔ تو بہرحال دعوت جو ہے یہ روزانہ دینی ہے، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم اپنے ایمان بنانے کے لیے نکلے ہیں کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے۔ وہ دعوت دینے سے ہوگا اور دعا کرنے سے ہوگا۔ روزانہ 4-5 گھنٹے دعوت میں لگے اور روزانہ کم سے کم آدھا گھنٹہ دعا میں لگے، ہر روز اللہ سے مانگے اللہ ہمیں صحابہ والا ایمان دے دے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ آدمی جس چیز کو مسئلہ بناتا ہے نا وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کا نکاح نہیں ہو رہا، اب اس نے اس کو مسئلہ بنا لیا، اس سے کیا ہے اس سے کیا ہے، دعا کر امام صاحب، دعا اللہ میرا نکاح کر دے۔
اور ماشاءاللہ 2-3 مہینے سال میں اس کا نکاح ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس نے مسئلہ بنایا۔ کسی کے پاس گھر نہیں ہے، اسے یہ دعا کرو اللہ مجھے چھوٹا سا گھر دے دے، ہاں جی، اس سے کہہ رہا ہے، اس سے کہہ رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، سال 2 سال کے بعد اس کو اللہ گھر دے دیتے ہیں۔ جس چیز کو اپنے مسئلہ بناتا ہے اللہ اس کے مسئلے کو حل کر دیتے ہیں۔ ہم نے ایمان کو مسئلہ نہیں بنایا کہ صحابہ والا ایمان ہمیں مل جائے، نہ اس کے لیے دعا ہے، نہ اس کے لیے فکر ہے، نہ اس کے لیے کوشش ہے، نہ اس کی تمنا ہے، نہ اس کا فکر ہے، تو صحابہ والا ایمان کیسے ملے گا بھائی؟ کم از کم دعا تو کرو، ہم دعا تو کریں کہ اللہ ہمیں صحابہ والا ایمان دے دے۔ دوسروں سے دعا کرو، یار میرے لیے دعا کر دو اللہ مجھے صحابہ والا ایمان دے دے۔ مانگنے میں کیا حرج ہے؟ مانگنے میں کیا حرج ہے؟ دعا کرنے میں کیا حرج ہے؟ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ محنت سے کم ملتی ہیں، دعا سے زیادہ ملتی ہیں۔ دعا کرو تو اللہ جلدی دے دیتے ہیں۔ تو بھائی ہر بھائی روزانہ صحابہ والے ایمان کے لیے دعا مانگے، اللہ مجھے صحابہ والا ایمان دے دے، مانگیں گے انشاءاللہ؟ ہر بھائی یہ دعا مانگے، اللہ مجھے صحابہ کی طرح سنت زندگی دے دے کہ میں صبح سے لے کے شام تک ہر کام سنت کے مطابق کروں، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے۔ پیدا ہونے سے لے کر موت تک ہر کام سنت کے مطابق، میرے 24 گھنٹے کے اعمال سنت، میرا کھانا، میرا سونا، میرا کپڑے پہننا، میرا کاروبار کرنا، میرا شادی بیاہ کرنا، میری موت، میری زندگی سب سنت کے مطابق ہو جائے۔ رو رو کے اللہ سے مانگے اللہ مجھے سنت زندگی دے دے۔ پھر اللہ سے رو رو کے مانگی اللہ مجھے صحابہ والی نمازیں دے دے۔ یہ 6 نمبر کی دعوت بھی دینی ہے، 6 نمبر مانگنے بھی ہیں اللہ سے۔ اللہ مجھے صحابہ والا علم دے دے، جیسے انہوں نے صحابہ کو ہر موقع کا علم دیا تھا، اللہ مجھے صحابہ کی طرح ذکر کرنے کی توفیق دے دے۔ وہ ہر موقع کا ذکر جانتے تھے۔ اس موقع پر حضور نے کیا دعا مانگی، اٹھتے وقت کیا دعا مانگی، سوتے وقت کیا دعا مانگی، کھاتے وقت کیا دعا مانگی، کھانے کے بعد کون سی دعا، یہ سارے ذکر ہیں۔ سفر میں کیا دعا مانگی، ہر موقع کا ذکر سیکھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے اور کرنا چاہیے۔ اب دعا یاد کر لی سفر کی، سفر کے وقت بھول گئے، بھائی جان آپ سفر کر رہے ہیں، سفر کی دعا پڑھی، وہ تو میں بھول ہی گیا۔ اچھا آپ نے کھانا کھا رہے ہیں، کھانے کی دعا ہوتی ہے، وہ آپ کو ہاں یاد تو ہے، پڑھی بھی ہے کہ نہیں وہ بھول ہی گیا۔ باتیں کرتے کرتے کھانا شروع کر دیا، وہ کھانے سے پہلے جو دعا ہے وہ پڑھی نہیں۔ بھائی کھانا کھانے کے بعد جو دعا پڑھی ہے وہ تو میں بھول ہی گیا۔ یاد بھی کرنی ہے دعائیں، یاد رکھنا بھی ہے۔ یاد اس لیے کی جاتی ہیں کہ موقع پر وہ یاد، چونکہ یہ جو دعائیں ہیں نا جو اللہ کے نبی نے بتائی، اس سے اللہ کا بہت تعلق بنتا ہے۔ کھانے کی دعا پڑھو گے اس سے اللہ سے بڑا محبت بڑھے گی، تعلق بڑھے گا۔ کھانے سے پہلے کی دعا، سفر کی دعا مانگو گے اس سے اللہ پاک سے تعلق، اس کا ترجمہ پڑھو جی۔ جتنی ہم دعائیں مانگتے ہیں نا اللہ پاک سے، اس کا آپ ترجمہ پڑھو۔ اگر آپ ترجمہ پڑھو گے تو آپ کا ہر لمحے ترقی ہوگی، ہر لمحہ اللہ کے قریب ہوتے جاؤ گے۔ ایسی زبردست دعائیں حضور نے بتائی ہیں۔ پریشانی آ جائے تو کون سی دعا پڑھنی ہے، گھر سے نکلنا تو کون سی دعا پڑھنی ہے، گھر میں داخل ہونا تو کون سی دعا پڑھنی ہے، ہر موقع کی دعا۔ حضور نے کوئی موقع نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ انزال کے وقت کی دعا موجود ہے، بیوی کے پاس جانے کی دعا موجود ہے۔ کوئی موقع حضور نہیں چھوڑا، اپنی امت کو ہر موقع کا ذکر بتا کر گئے، اور طریقہ بھی بتا کر گئے، اور موقع کی دعا بھی بتا کر گئے۔ ایسی کامل رہنمائی کر کے گئے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ نے حضور کو ایسا بنایا، ایسا نمونہ بنایا، ایسا کوئی نہیں ہے دنیا میں، کہ لمحے لمحے کی رہنمائی کی گئی ہے۔ صبح اٹھنے سے لے کر شام تک سونے تک رہنمائی کی گئی ہے، شام کو سونے سے لے کر صبح اٹھنے تک ہر کام کی رہنمائی، کوئی کام نہیں چھوڑا حضور نے۔ پورا ضابطہ حیات، اس لیے کہتے ہیں ہمارا دین مکمل دین ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے دین میں ہر موقع کی دعا، ہر موقع کا ذکر،
ہر موقع کا طریقہ اللہ کے نبی بتا کر گئے. ہر کام کو کرنے کا طریقہ ہم علماء کے پاس جائیں؟ ابھی تو اللہ معاف فرمائے رواج نہیں ہے. ہم اپنی دکانوں میں، زمینوں میں، ملازمتوں میں ایسے گم ہیں، بچوں میں، بیوی میں ایسے گم ہیں. کسی عالم کے پاس 5 منٹ بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی. چلو بھئی آدھا گھنٹہ، 5 منٹ، 10 منٹ کسی عالم کے پاس بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں مولانا کھانے کا طریقہ کیا ہے، سونے کا طریقہ کیا ہے، کاروبار میں کیا چیزیں حلال ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں، جی مجھے کس طرح زندگی گزارنی ہے. علماء سے تعلق ہی نہیں، جاتے ہی نہیں علماء کے پاس، دنیا میں مست. جی ہمیں کہتے ہیں تم تبلیغ میں مست ہو اور اپنی مستی کا پتہ نہیں. ہمیں کہتے ہیں تم چلے لگاتے ہو، 4 مہینے لگاتے ہو، 6 مہینے لگاتے ہو، تم مست ہو، تمہیں بس اسی میں لگے ہوئے، اور اپنی مستی کا پتہ نہیں ہے کہ صبح سے جاتے ہیں شام تک دنیا میں لگے ہوئے. کیا حال ہے بیچاروں کا. جس چیز کو چھوڑ دینا ہے اور جو چیز کام نہیں آنی اس میں لگے ہوئے، اور جو چیز کام آنی ہے اس کا پتہ ہی نہیں. اللہ کا دین کام آنا ہے، اللہ کے احکامات کام آنے ہیں، جی دعائیں کام آئیں گی اس کا پتہ ہی نہیں. جو مال و دولت کما کما کے یہاں چھوڑ جائیں گے روئیں گے، خون کے آنسو روئیں گے، پیپ کے آنسو روئیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیا ہے وہ جو ہم نے کمایا تھا وہ تو ہمارے کام نہیں آیا. ادھر تو کوئی اور ہی سکہ چل رہا ہے، ادھر تو نیکیوں کا سکہ چل رہا ہے، اعمال کا سکہ چل رہا ہے. اور جو ہم نے پیسے کمائے تھے درہم، دینار، ڈالر، ادھر تو یہ وہ ادھر چلتے ہی نہیں ہیں. ہم نے تو ساری زندگی تباہ کر دی اپنی، ڈالروں میں، دراہم میں، پیسوں میں کمانے میں ساری زندگی تباہ کر دی. ہو ہم تو بہت بڑا نقصان کر کے آئے. کاش کہ یہ بات ہمیں مرنے سے پہلے معلوم ہو جائے اور اس کا یقین آ جائے کہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. ہم دین نہیں سیکھ رہے، ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. ہر موقع کا ذکر نہیں کر رہے، ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. حضور والا غم اور فکر ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. تو اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، دعوت بہت بڑا عمل ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس آیت کے مفہوم میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں اگر اس سے کوئی اونچا عمل ہے تو مجھے لا کے دکھاؤ. اگر اس عمل سے کوئی اونچا عمل ہے، جیسے ایک پہلوان کھاڑے میں آ کر کہتا ہے کوئی میرے مقابلے کا ہے تو نکل کر سامنے آئے، میں پہلوان ہوں دنیا کا بڑا، اگر تم میں کوئی میرے مقابلے کا ہے تو نکل کر ادھر آؤ، سامنے آؤ میرے. تو اللہ بھی فرما رہے ہیں کوئی اگر اس سے اونچی بات ہے تو مجھے لا کے دکھاؤ. اللہ کی طرف بلانا اتنا اونچا کام ہے، اس سے اونچا کوئی کام ہے ہی نہیں. اس لیے کیوں کہ یہ کام نبیوں کو دیا گیا ہے. ہر نبی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، ہر نبی لوگوں کو اللہ کا تعارف کراتا ہے. اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی لوگوں کو اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کی طاقت کو سمجھایا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھایا. جی حضور نے ساری زندگی یہ کام کیا. تو اللہ نبی کو گھٹیا کام نہیں دیتے. نبی سب سے اونچی ذات ہوتی ہے، سب سے اونچی شخصیت ہوتی ہے دنیا کے اندر، تو اس کو کام بھی سب سے اونچا دیا جاتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ صدر صاحب کو وزیر صاحب سے کہا جائے جناب آپ بھی تو انسان ہیں، آپ بھی ذرا جھاڑو دیا کریں نا سڑکوں پر، ادھر کرسی پر بیٹھے رہتے ہو. وہ کہتا ہے جناب اگر میں سڑکوں میں جھاڑو دینا شروع کر دوں تو ملک کو کون سنبھالے گا؟ تم بیوقوف ہو، یہ میرا کام نہیں ہے سڑکوں پر جھاڑو دینا، میرا کام ہے ملک کو سنبھالنا. سڑکوں پر تو ہر آدمی جھاڑو دے سکتا ہے، ملک کو ہر آدمی نہیں سنبھال سکتا. تو نبیوں کو سب سے اونچا کام، پھر اللہ پاک نبیوں کو بھی کہتا ہے بھائی تم دکانداری کرو، زمینداری کرو، پھر تو دین نہ پھیلتا. نبی کو سب سے اونچا کام دیا جاتا ہے. نبی کیا کرتا ہے؟
لوگوں کو اللہ کا طرف کراتا ہے. اے لوگوں، اس کائنات کا مالک اللہ ہے، اس کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ کی قدرت سب سے بڑی قدرت ہے. اللہ کو مانو، اللہ کو جانو، اللہ کی فرما برداری کرو. تو نبی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. اے نبی جی اپنی امت کو اپنا کام سمجھاؤ. قل بتائیے، سمجھائیے اپنی امت کو اپنا کام سمجھاؤ کہ میرا کیا کام ہے. ہاذی سبیلی، یہ ہے میرا کام، یہ ہے میرا راستہ. کون سا؟ ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. صرف بلاتا نہیں ہوں بلکہ دلائل اور آیات کے ساتھ بلاتا ہوں، بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں. قرآن و حدیث کی روشنی میں میری دعوت ایسی کوئی اٹکل پچو نہیں ہے. میری دعوت بڑی زبردست ہے، میں دلائل کے ساتھ بلاتا ہوں. میرے پاس دلائل ہیں، قرآن کی آیات ہیں میرے پاس. تو دعوت علی بصیرہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ. اور یہ میرا کام بھی ہے اور میرے ماننے والوں کا بھی یہ کام ہے. یہ میرا بھی کام ہے اور میرے ماننے والوں کا بھی کام ہے. تو اللہ پاک نے نبی پاک سے صاف صاف فرما دیا کہ اپنی امت کو اپنا کام سمجھا کر جاؤ، اپنا کام بتا کر جاؤ، کہ امت کہیں غلط فہمی میں نہ رہے کہ پتہ نہیں کون سا کام ہے نبی کا، حضور کا کام کون سا ہے. واضح کر دو ان کو، امت کو واضح طور پر سمجھا دو کہ دعوت اللہ یہ نبی کا کام ہے. نبی اللہ کی طرف بلاتا ہے دلائل کے ساتھ. تو اصل تو بھائی اصل تو ہے قرآن و حدیث کے ذریعے سے دعوت دینا. اب چونکہ ہم عالم نہیں ہیں اس لیے ہم علماء سے سن کر دعوت دیں گے، علماء سے قرآن کی آیتیں سنیں گے، مفہوم آیتوں کا مفہوم بیان کریں گے، صحیح دعوت دیں گے. جو قرآن و حدیث کا مفہوم ہے اس کو ہم بیان کریں گے. چونکہ ہم عالم نہیں ہیں، علماء جو ہیں وہ قرآن و حدیث سے دعوت دیں گے، دلائل کے ساتھ قرآن کی آیات پڑھیں گے، حدیث مبارکہ پڑھ کر سنائیں گے لوگوں کو. اللہ کی طاقت سمجھائیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھائیں، اللہ سے ہونے کو سمجھائیں، قرآن و حدیث سے سمجھائیں. یہ علماء کا کام ہے. باقی عام لوگ جو ہیں وہ جو اردو میں لکھا ہوا ہے فضائل اعمال میں، فضائل صدقات میں، اس سے پڑھ کر حدیثوں کا مفہوم، قرآن کی آیتوں کا مفہوم پکی بات کریں. تو یہ دعوت اللہ کا کام ہر مسلمان کا کام ہے. بلغوا انی ولو آیا. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ میری طرف سے جو بات ہے اگر تمہیں ایک آیت بھی آتی ہے وہ بھی پہنچاؤ. وہ ایک آیت کا داعی ہے. تو بہرحال دعوت اس کام کے خمیر میں داخل ہے، اس کام کا ضروری جز ہے، اس امت کا ضروری جز ہے کہ یہ امت دعوت کے کام میں لگے اور ہر مسلمان دعوت کے کام پر آئے. تو ہم اللہ کے راستے میں جا کر ایک مسلمان کو یہ بات سمجھائیں گے کہ دعوت کا کام ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے. خصوصی گشتوں کے ذریعے سے، عمومی گشتوں کے ذریعے سے، تعلیموں کے ذریعے سے، مارکیٹوں میں تعلیمیں شروع کروائیں، گھروں میں تعلیمیں، مسجد کی تعلیم بزرگ فرماتے ہیں کم از کم آدھا گھنٹہ ہو. اب وہ 10 منٹ کر رہے ہیں، اب ان سے کہو بھی روزانہ آدھا منٹ بڑھا دو، آدھے گھنٹے تک پہنچ جاؤ. گشت ان کو سمجھاؤ کہ گشت مضبوط طریقے سے کرو، رسم نہ بناؤ گشت کو. سارے ساتھی جب گشت ہے آدھا گھنٹہ پہلے آ جائیں، آ کر مشورہ کریں، بیٹھیں، سوچیں، تقاضے بیان کریں، پھر اعمال تقسیم کریں.
اعلان کون کرے گا، تشکیل کون کرے گا، بیان کون کرے گا، مطالبہ کون رکھے گا؟ جی آدھا گھنٹہ پہلے آ جاؤ. جی اب یہ چیز جب سامنے ہوگی تو پھر ہمیں شرم نہیں آئے گی کہ دیکھو ہم ناشتے کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کوئی ناشتہ بھی نہیں کیا، کوئی کھانا بھی نہیں کھایا، صبح سے دعوت دے رہے ہیں اور سورج سر پر آ گیا، دوپہر ہو گئی ہے، پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں. ایک خیمے سے دوسرے خیمہ، دوسرے خیمے سے دوسرے خیمے. مینا میں جاتے خیمے لگے ہوتے تھے، ایک خیمے والوں کو دعوت دی، اس سے فارغ ہوئے دوسرے، اس سے فارغ ہوئے تیسرے والے، خیمہ در خیمہ پھر رہے. اگر حضور کی ترتیب سامنے ہوگی تو ہمیں اپنے کام پر شرم آئے گی کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے. پھر ہمیں پتہ چلے گا جب حضور کی ترتیب سامنے آئے گی. اس لیے بھائی دوستو بزرگو، ہماری ابھی جو کام ہے بالکل ابتدائی ہے، ہماری قربانی ابتدائی ہے. ہم نے صحابہ کی ترتیب پر پہنچنا ہے. تو بہرحال دعوت جو ہے یہ روزانہ دینی ہے، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم اپنے ایمان بنانے کے لیے نکلے ہیں کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے. وہ دعوت دینے سے ہوگا اور دعا کرنے سے ہوگا. روزانہ 4-5 گھنٹے دعوت میں لگے اور روزانہ کم سے کم آدھا گھنٹہ دعا میں لگے. ہر روز اللہ سے مانگے اللہ ہمیں صحابہ والا ایمان دے دے. یہ ہماری ضرورت ہے. آدمی جس چیز کو مسئلہ بناتا ہے نا وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ایک آدمی کا نکاح نہیں ہو رہا، اب اسے اس کو مسئلہ بنا لیا، اس سے کیا ہے، اس سے کیا ہے، دعا کر امام صاحب، دعا اللہ میرا نکاح کر دے. اور ماشاءاللہ 2-3 مہینے سال میں اس کا نکاح ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس نے مسئلہ بنایا. کسی کے پاس گھر نہیں ہے، اسے یہ دعا کرو اللہ مجھے چھوٹا سا گھر دے دے. اس سے کہہ رہا ہے، اس سے کہہ رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے. 1-2 سال کے بعد اس کو اللہ گھر دے دیتے. جس چیز کو اپنے مسئلہ بناتا ہے اللہ اس کے مسئلے کو حل کر دیتے ہیں. ہم نے ایمان کو مسئلہ نہیں بنایا کہ صحابہ والا ایمان ہمیں مل جائے. نہ اس کے لیے دعا ہے، نہ اس کے لیے فکر ہے، نہ اس کے لیے کوشش ہے، نہ اس کی تمنا ہے، نہ اس کا فکر ہے. تو صحابہ والا ایمان کیسے ملے گا بھائی؟ کم از کم دعا تو کرو. ہم دعا تو کریں کہ اللہ ہمیں صحابہ والا ایمان دے دے. دوسروں سے دعا کرو، یار میرے لیے دعا کر دو اللہ مجھے صحابہ والا ایمان دے دے. مانگنے میں کیا حرج ہے؟ مانگنے میں کیا حرج ہے؟ دعا کرنے میں کیا حرج ہے؟ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ محنت سے کم ملتی ہیں، دعا سے زیادہ ملتی ہیں. دعا کرو تو اللہ جلدی دے دیتے ہیں. تو بھائی ہر بھائی روزانہ صحابہ والے ایمان کے لیے دعا مانگے، اللہ مجھے صحابہ والا ایمان دے دے. مانگیں گے انشاءاللہ. ہر بھائی یہ دعا مانگے اللہ مجھے صحابہ کی طرح سنت زندگی دے دے کہ میں صبح سے لے کے شام تک ہر کام سنت کے مطابق کروں. اے اللہ مجھے ایسا بنا دے. پیدا ہونے سے لے کر موت تک ہر کام سنت کے مطابق. نہیں میرے 24 گھنٹے کے اعمال سننے، میرا کھانا، میرا سونا، میرا کپڑے پہننا، میرا کاروبار کرنا، میرا شادی بیاہ کرنا، میری موت، میری زندگی سب سنت کے مطابق ہو جائے. رو رو کے اللہ سے مانگے اللہ مجھے سنت زندگی دے دے. پھر اللہ سے رو رو کے مانگی اللہ مجھے صحابہ والی نمازیں دے دے. یہ 6 نمبر کی دعوت بھی دینی ہے، 6 نمبر مانگنے بھی ہیں اللہ سے. اللہ مجھے صحابہ والا علم دے دے. جیسے انہوں نے صحابہ کو ہر موقع کا علم دیا تھا، اللہ مجھے صحابہ کی طرح ذکر کرنے کی توفیق دے دے. وہ ہر موقع کا ذکر جانتے تھے. اس موقع پر حضور نے کیا دعا مانگی، اٹھتے وقت کیا دعا مانگی، سوتے وقت کیا دعا مانگی، کھاتے وقت کیا دعا مانگی، کھانے کے بعد کون سی دعا، یہ سارے ذکر ہیں. سفر میں کیا دعا مانگی. ہر موقع کا ذکر سیکھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے اور کرنا چاہیے. اب دعا یاد کر لی سفر کی، سفر کے وقت بھول گئے. بھائی جان آپ سفر کر رہے ہیں، سفر کی دعا پڑھی؟ وہ تو میں بھول ہی گیا. اچھا آپ نے کھانا کھا رہے ہیں، کھانے کی دعا ہوتی ہے، وہ آپ کو ہاں یاد تو ہے، پڑھی بھی ہے کہ نہیں وہ بھول ہی ہے. باتیں کرتے کرتے کھانا شروع کر دیا، وہ کھانے سے پہلے جو دعا ہے وہ پڑھی نہیں.
بھائی کھانا کھانے کے بعد جو دعا پڑھی ہے وہ تو میں بھول ہی گیا. یاد بھی کرنی ہے دعائیں، یاد رکھنا بھی ہے. یاد اس لیے کی جاتی ہیں کہ موقع پر وہ یاد، چونکہ یہ جو دعائیں ہیں نا جو اللہ کے نبی نے بتائی، اس سے اللہ کا بہت تعلق بنتا ہے. کھانے کی دعا پڑھو کہ اس سے اللہ سے بڑا محبت بڑھے گی، تعلق بڑھے گا. کھانے سے پہلے کی دعا، سفر کی دعا مانگو گے اس سے اللہ پاک سے تعلق. اس کا ترجمہ پڑھو جی. جتنی ہم دعائیں مانگتے ہیں نا اللہ پاک سے، اس کا آپ ترجمہ پڑھو. اگر آپ ترجمہ پڑھو گے تو آپ کا ہر لمحے ترقی ہوگی، ہر لمحہ اللہ کے قریب ہوتے جاؤ گے. ایسی زبردست دعائیں حضور نے بتائی ہیں. پریشانی آ جائے تو کون سی دعا پڑھنی ہے، گھر سے نکلنا تو کون سی دعا پڑھنی ہے، گھر میں داخل ہونا تو کون سی دعا پڑھنی ہے. ہر موقع کی دعا. حضور نے کوئی موقع نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ انزال کے وقت کی دعا موجود ہے، بیوی کے پاس جانے کی دعا موجود ہے. کوئی موقع حضور نے نہیں چھوڑا. اپنی امت کو ہر موقع کا ذکر بتا کر گئے، اور طریقہ بھی بتا کر گئے. طریقہ بھی بتا کر گئے اور موقع کی دعا بھی بتا کر گئے. ایسی کامل رہنمائی کر کے گئے ہیں. سبحان اللہ. اللہ نے حضور کو ایسا بنایا، ایسا نمونہ بنایا، ایسا کوئی نہیں ہے دنیا میں، کہ لمحے لمحے کی رہنمائی کی گئی ہے. صبح اٹھنے سے لے کر شام تک سونے تک رہنمائی کی گئی ہے. شام کو سونے سے لے کر صبح اٹھنے تک ہر کام کی رہنمائی. کوئی کام نہیں چھوڑا حضور نے. پورا ضابطہ حیات. اس لیے کہتے ہیں ہمارا دین مکمل دین ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے دین میں ہر موقع کی دعا، ہر موقع کا ذکر، ہر موقع کا طریقہ اللہ کے نبی بتا کر گئے. ہر کام کو کرنے کا طریقہ ہم علماء کے پاس جائیں. ابھی تو اللہ معاف فرمائے رواج نہیں ہے. ہم اپنی دکانوں میں، زمینوں میں، ملازمتوں میں ایسے گم ہیں، بچوں میں، بیوی میں ایسے گم ہیں، کسی عالم کے پاس 5 منٹ بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی. چلو بھئی آدھا گھنٹہ، 5 منٹ، 10 منٹ کسی عالم کے پاس بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں مولانا کھانے کا طریقہ کیا ہے، سونے کا طریقہ کیا ہے، کاروبار میں کیا چیزیں حلال ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں، جی مجھے کس طرح زندگی گزارنی ہے. علماء سے تعلق ہی نہیں ہے، جاتے ہی نہیں علماء کے پاس، دنیا میں مست. جی ہمیں کہتے ہیں تم تبلیغ میں مست ہو اور اپنی مستی کا پتہ نہیں. ہمیں کہتے ہیں تم چلے لگاتے ہو، 4 مہینے لگاتے ہو، 6 مہینے لگاتے ہو، تم مست ہو، تمہیں بس اسی میں لگے ہوئے، اور اپنی مستی کا پتہ نہیں ہے کہ صبح سے جاتے ہیں شام تک دنیا میں لگے ہوئے. کیا حال ہے بیچاروں کا. جس چیز کو چھوڑ دینا ہے اور جو چیز کام نہیں آنی اس میں لگے ہوئے، اور جو چیز کام آنی ہے اس کا پتہ ہی نہیں. اللہ کا دین کام آنا ہے، اللہ کے احکامات کام آنے ہیں، جی دعائیں کام آئیں گی، اس کا پتہ ہی نہیں. جو مال و دولت کما کما کے یہاں چھوڑ جائیں گے، روئیں گے، خون کے آنسو روئیں گے، پیپ کے آنسو روئیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیا ہے وہ جو ہم نے کمایا تھا وہ تو ہمارے کام نہیں آیا. ادھر تو کوئی اور ہی سکہ چل رہا ہے، ادھر تو نیکیوں کا سکہ چل رہا ہے، اعمال کا سکہ چل رہا ہے. اور جو ہم نے پیسے کمائے تھے، درہم، دینار، ڈالر، ادھر تو یہ وہ ادھر چلتے ہی نہیں ہیں. ہم نے تو ساری زندگی تباہ کر دی اپنی، ڈالروں میں، دراہم میں، پیسوں میں کمانے میں ساری زندگی تباہ کر دی. ہم تو بہت بڑا نقصان کر کے آئے. کاش کہ یہ بات ہمیں مرنے سے پہلے معلوم ہو جائے اور اس کا یقین آ جائے کہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. ہم دین نہیں سیکھ رہے، ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. ہر موقع کا ذکر نہیں کر رہے، ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. حضور والا غم اور فکر ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. تو اس لیے بھائی دوستو بزرگو، دعوت بہت بڑا عمل ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس آیت کے مفہوم میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں اگر اس سے کوئی اونچا عمل ہے تو مجھے لا کے دکھاؤ.
اگر اس عمل سے کوئی اونچا عمل ہے، جیسے ایک پہلوان کھاڑے میں آ کر کہتا ہے کوئی میرے مقابلے کا ہے تو نکل کر سامنے آئے، میں پہلوان ہوں دنیا کا بڑا، اگر تم میں کوئی میرے مقابلے کا ہے تو نکل کر ادھر آؤ، سامنے آؤ میرے۔ تو اللہ بھی فرما رہے ہیں کوئی اگر اس سے اونچی بات ہے تو مجھے لا کے دکھاؤ۔ اللہ کی طرف بلانا اتنا اونچا کام ہے، اس سے اونچا کوئی کام ہے ہی نہیں۔ اس لیے کیوں کہ یہ کام نبیوں کو دیا گیا ہے۔ ہر نبی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، ہر نبی لوگوں کو اللہ کا تعارف کراتا ہے۔ اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی لوگوں کو اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کی طاقت کو سمجھایا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھایا۔ جی حضور نے ساری زندگی یہ کام کیا۔ تو اللہ نبی کو گھٹیا کام نہیں دیتے۔ نبی سب سے اونچی ذات ہوتی ہے، سب سے اونچی شخصیت ہوتی ہے دنیا کے اندر، تو اس کو کام بھی سب سے اونچا دیا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ صدر صاحب کو وزیر صاحب سے کہا جائے جناب آپ بھی تو انسان ہیں، آپ بھی ذرا جھاڑو دیا کریں نا سڑکوں پر، ادھر کرسی پر بیٹھے رہتے ہو؟ وہ کہتا ہے جناب اگر میں سڑکوں میں جھاڑو دینا شروع کر دوں تو ملک کو کون سنبھالے گا؟ تم بیوقوف ہو، یہ میرا کام نہیں ہے سڑکوں پر جھاڑو دینا، میرا کام ہے ملک کو سنبھالنا۔ سڑکوں پر تو ہر آدمی جھاڑو دے سکتا ہے، ملک کو ہر آدمی نہیں سنبھال سکتا۔ تو نبیوں کو سب سے اونچا کام، اگر اللہ پاک نبیوں کو بھی کہتا ہے تم دکانداری کرو، زمینداری کرو، پھر تو دین نہ پھیلتا۔ نبی کو سب سے اونچا کام دیا جاتا ہے۔ نبی کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو اللہ کا تعارف کراتا ہے۔ اے لوگوں، اس کائنات کا مالک اللہ ہے، اس کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ کی قدرت سب سے بڑی قدرت ہے۔ اللہ کو مانو، اللہ کو جانو، اللہ کی فرما برداری کرو۔ تو نبی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اے نبی جی اپنی امت کو اپنا کام سمجھاؤ۔ قل بتائیے، سمجھائیے اپنی امت کو، اپنا کام سمجھاؤ کہ میرا کیا کام ہے۔ ہاذی سبیلی، یہ ہے میرا کام، یہ ہے میرا راستہ۔ کون سا؟ ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ صرف بلاتا نہیں ہوں بلکہ دلائل اور آیات کے ساتھ بلاتا ہوں، بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ میری دعوت ایسی کوئی اٹکل پچو نہیں ہے، میری دعوت بڑی زبردست ہے، میں دلائل کے ساتھ بلاتا ہوں، میرے پاس دلائل ہے، قرآن کی آیات ہے میرے پاس۔ تو دعوت علی بصیرہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، اور یہ میرا کام بھی ہے اور میرے ماننے والوں کا بھی یہ کام ہے۔ یہ میرا بھی کام ہے اور میرے ماننے والوں کا بھی کام ہے۔ تو اللہ پاک نے نبی پاک سے صاف صاف فرما دیا کہ اپنی امت کو اپنا کام سمجھا کر جاؤ، اپنا کام بتا کر جاؤ، کہ امت کہیں غلط فہمی میں نہ رہے کہ پتہ نہیں کون سا کام ہے نبی کا، حضور کا کام کون سا ہے۔ واضح کر دو ان کو، امت کو واضح طور پر سمجھا دو کہ دعوت الی اللہ یہ نبی کا کام ہے، نبی اللہ کی طرف بلاتا ہے دلائل کے ساتھ۔ تو اصل تو بھائی اصل تو ہے قرآن و حدیث کے ذریعے سے دعوت دینا۔ اب چونکہ ہم عالم نہیں ہیں اس لیے ہم علماء سے سن سن کر دعوت دیں گے، علماء سے قرآن کی آیتیں سنیں گے، مفہوم آیتوں کا مفہوم بیان کریں گے، صحیح صحیح دعوت دیں گے، جو قرآن و حدیث کا مفہوم ہے اس کو ہم بیان کریں گے، چونکہ ہم عالم نہیں ہیں۔ علماء جو ہیں وہ قرآن و حدیث سے دعوت دیں گے،
دلائل کے ساتھ قرآن کی آیات پڑھیں گے، حدیث مبارکہ پڑھ کر سنائیں گے لوگوں کو، اللہ کی طاقت سمجھائیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھائیں، اللہ سے ہونے کو سمجھائیں، قرآن و حدیث سے سمجھائیں. یہ علماء کا کام ہے. باقی عام لوگ جو ہیں وہ جو اردو میں لکھا ہوا ہے فضائل اعمال میں، فضائل صدقات میں، اس سے پڑھ کر حدیثوں کا مفہوم، قرآن کی آیتوں کا مفہوم پکی بات کریں. تو یہ دعوت اللہ کا کام ہر مسلمان کا کام ہے. بلغوا انی ولو آیا. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ میری طرف سے جو بات ہے اگر تمہیں ایک آیت بھی آتی ہے وہ بھی پہنچاؤ. وہ ایک آیت کا داعی ہے. تو بہرحال دعوت اس کام کے خمیر میں داخل ہے، اس کام کا ضروری جز ہے، اس امت کا ضروری جز ہے کہ یہ امت دعوت کے کام میں لگے اور ہر مسلمان دعوت کے کام پر آئے. تو ہم اللہ کے راستے میں جا کر ایک مسلمان کو یہ بات سمجھائیں گے کہ دعوت کا کام ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے. خصوصی گشتوں کے ذریعے سے، عمومی گشتوں کے ذریعے سے، تعلیموں کے ذریعے سے، مارکیٹوں میں تعلیمیں شروع کروائیں، گھروں میں تعلیمیں، مسجد کی تعلیمیں. مسجد کی تعلیم بزرگ فرماتے ہیں کم از کم آدھا گھنٹہ ہو. اب وہ 10 منٹ کر رہے ہیں، اب ان سے کہو بھی روزانہ آدھا منٹ بڑھا دو، آدھے گھنٹے تک پہنچ جاؤ. گشت ان کو سمجھاؤ کہ گشت مضبوط طریقے سے کرو، رسم نہ بناؤ گشت کو. سارے ساتھی جب گشت ہے آدھا گھنٹہ پہلے آ جائیں، آ کر مشورہ کریں، بیٹھیں، سوچیں، تقاضے بیان کریں، پھر اعمال تقسیم کریں. اعلان کون کرے گا، تشکیل کون کرے گا، بیان کون کرے گا، مطالبہ کون رکھے گا. آدھا گھنٹہ پہلے آ جاؤ.